كثيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، سورہ رعد کے اندر اللہ کریم مسئلہ توحید کی اہمیت کو بیان فرما رہی ہیں. اس سے پہلے سورہ یوسف تھی. سورہ یوسف میں بیان ہوا کہ مسئلہ توحید اس قدر اہم اور ضروری ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی اس مسئلے کو بیان کرنا نہیں چھوڑا. اس لیے ہر حال میں اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کرتے رہنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے. اب سورہ رعد میں فرمایا کہ رات فرشتہ اور باقی سارے فرشتے بھی اللہ کی ہیبت اور خوف سے لرزا ہے اور اللہ کی تسبیح اور ہر قسم کے شرک سے اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں. فرشتے اپنی تسبیح سے، اللہ کی تحمید سے اس بات کا اعلان کرتے رہتے ہیں کہ حاجت روا مشکل کشا اکیلا اللہ ہے، نافع و ضار اکیلا اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جھوٹے معبودوں کی نفی کرتے رہتے ہیں. سورہ یوسف میں ایک بہت بڑی مفصل دلیل نقلی سے ثابت کیا کہ عالم الغیب اور کارساز اللہ ہی ہے. کوئی نبی ولی زندہ مردہ جن فرشتہ وہ نہ عالم الغیب ہے نہ کارساز ہے. اگر کوئی عالم الغیب اور کارساز ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کر اپنی بینائی کو ختم نہ کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں نہ بکتے، جیل میں نہ جاتے. تو وہاں مفصل دلیل نقلی سے اس بات کو ثابت کیا. اب یہاں پر بھی
آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک فرمایا کہ قلبیات پر کنٹرول، سفلیات پر کنٹرول اور متصرف الامور اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آگے جو ہے آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک یہی عنوان بیان کیا کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے، عالم الغیب اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آگے اللہ پاک مثال کے ذریعے مسئلہ سمجھاتا ہے، فرمایا کہ جب متصرف الامور وہ ہے، کارساز وہ ہے، تو پھر پکارے سننے والا بھی وہی ہے، تمہاری پکاروں کے لائق بھی وہی ہے۔ لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، سچی اور سچی پکار کس کا حق ہے؟ اللہ ہی کا حق ہے۔ آگے مثال بیان کی، فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء۔ ایک پیاسا ہو کنویں کی منڈیر پر جا کر کھڑا ہو جائے اور پانی کو پکارے، آ پانی آ، میرے منہ میں گھس جا، میری پیاس بجھا جا، تو جس طرح قیامت تو آ سکتی ہے، پانی پیاسے کی پکار نہیں سن سکتا، اسی طرح یہ قبر والے آل مزار آل دربار جن پر موت آ جائے وہ اپنے پکارنے والے کی پکار کو سن نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ جس طرح پانی خود چل کے پیاسے کے منہ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح آل مزار آل دربار من دون اللہ ماسو اللہ جنہیں مشکل کے اندر حاجت کے اندر پکارا جا رہا ہے، وہ اپنے پکارنے والے کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اللہ پاک نے جو ہے پھر بھی امثال دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ کے باوجود پھر بھی جو اللہ کی توحید کے اس مسئلے کو نہیں مانتا تو اللہ پاک فرماتی ہے وہ پکا کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پکا کافر ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین وما دعاء الکافرین وما دعاء الکافرین۔ آج راشد بھائی اونچی آواز میں وما دعاء الکافرین، کافرین غیر اللہ کی پکار کرنے والا، من دون اللہ ماسو اللہ کو اس عقیدے سے پکارنے والا کہ یہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، سن کے کر دیتے ہیں، یہ کروا دیتے ہیں، استجابت کرتے ہیں، اجابت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ پکا کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ دعا الکافر، جس کو قرآن کافر کہہ دے پھر اس کے کافر ہونے کے اندر کوئی شک تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ مولوی کی زبان، پیر کی زبان ہے، آل مزار آل دربار کی زبان، کسی مرشد کی زبان، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی زبان سے زیادہ سچی نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات سے زیادہ سچی نہیں ہو سکتی۔ کوئی اب برا مناتا ہے تو بے شک مناتا رہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے شک ہوتی رہے، ہمیں اللہ کا قرآن عزیز ہے، ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، رب کے قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو اللہ پاک نے جو ہے سورہ رات میں اس مسئلے کو ثابت کیا۔ آگے اس کے بعد جو ہے سورہ ابراہیم آ جاتی ہے، فرمایا دیکھو سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ حضرت یوسف نے اللہ کی توحید جیل میں بیان کی، آگے سورہ رات آ گیا، رات فرشتہ اور سارے فرشتے جو ہے باقی ملائکہ اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو یہ مسئلہ اتنا اہم ہے اور یہ قربانی مانگتا ہے، جناب ابراہیم نے ایک بڑی عظیم الشان قربانی دی اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے بڑی عظیم الشان قربانی دی ہے جی، بڑی عظیم الشان قربانی دی ہے۔ مائی ہاجرہ کو، گود میں ننھے منھے اسماعیل کو، جسے
سبحان اللہ، دعاؤں میں مانگا، استدعاؤں میں مانگا، رو رو کے مانگا ہے۔ حکم ہوتا ہے میرے خلیل انہیں فلاں جگہ چھوڑاؤ، فلاں جگہ چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی مائی ہاجرہ کو، بیٹے اسماعیل کو جو گود کے اندر ہے ماں کی، انہیں لے کر چلتی ہیں اور اس مقام پر پہنچتے ہیں، حتیٰ قادم المکہ تھا، جہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ کہاں پہنچ گئے؟ مکہ پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ گئے جہاں اللہ کی توحید کا اڈا قائم ہونا تھا، توحید کا قلعہ قائم ہونا تھا، مرکز توحید و سنت میں قائم ہونا تھا۔ وہاں پہنچ گئی ہیں۔ اب جب وہاں پہنچی ہیں اس ٹائم وہاں حالت کیا ہے مکہ کی؟ وہاں پر اسباب زندگانی بھی کوئی نہیں ہے، اور وجود پانی بھی کوئی نہیں، وجود انسانی بھی کوئی نہیں، جنگل بیاباں ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں جی، مگر اللہ کا حکم ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کا ایک تھیلا جو ہے مائی ہاجرہ اور اسماعیل کے پاس چھوڑا، اور چھوڑ کر جو ہے پھر جو ہے اپنا وہ شام کی طرف کر لیا، چلنے لگے۔ اب بات مختصر کر رہا ہوں، جب اللہ کے خلیل جناب ابراہیم انہیں یہاں چھوڑ کر چلنے لگے نا، تو مائی ہاجرہ جو ہے وہ کہنے لگی میرے سرتاج آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں نہ پانی ہے، نہ وجود انسانی ہے، نہ اسباب زندگانی ہے، آپ ہمیں کہاں چھوڑے جا رہی ہیں؟ مائی ہاجرہ سوال کرتی ہے، جناب ابراہیم خاموش ہے، پھر سوال کیا خاموش ہے، سوال کیا خاموش ہے۔ پیغمبر کی بیوی تھی، سمجھ گئی یہ معاملہ اختیاری نہیں بلکہ حکم رب باری ہے، اس میں میرے ابراہیم کا اختیار نہیں چلتا، ابراہیم کا اختیار نہیں چلتا۔ پیغمبر کی بیوی تھی، سمجھ گئی یہ حکم باری، کہنے لگی میرے سرتاج کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں میرے اللہ کا یہ حکم ہے۔ آگے سے توکل اللہ دیکھیے مائی ہاجرہ کا، مائی ہاجرہ کیا فرماتی ہے؟ کہتی ہے اچھا اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ پھر مجھے میرے بچے کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ہونا چاہیے، یہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا حکم ماننے چلے ہیں، نبی کا حکم ماننے چلے ہیں، پھر ڈر کس چیز کا؟ ڈر کیا کا؟ پھر کشتی جلال کی عمل کرنا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول کے لیے قربانی دیں گے، اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آج ہی توجہ کیجیے، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ننھے منھے بچے اسماعیل کو، اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر اب واپس چل پڑے ہیں۔ جب ایک دوسرے کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے ہیں، اب اللہ کے ہاں دستے دعا بلند کر لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اللہ کے سامنے دستے دعا بلند کر لیے، اللہ جی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واسطہ کوئی نہیں بیچ میں ڈالا، حضرت نوح علیہ السلام کا واسطہ بولیے نا ربنا بحق فلاں بحق فلاں بحق فلاں۔ اللہ پر تو پاگلوں کسی کا کوئی حق نہیں، اللہ کا سب پر حق ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، واسطے وسیلے کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پر کمزوری ہوتی ہے، جہاں پر بودھ ہوتا ہے، جہاں پر دوری ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تم ایک دفعہ بولو ربنا، اللہ 10 دفعہ فرماتے ہیں جی میرے بندہ، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ میں اپنی سچی پکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے، شرک اکبر سے، شرک اصغر سے، وسیلے والے ہر قسم کے شرک سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ لہو دعوت الحق، اس لیے جناب ابراہیم کیا فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ جی میں اپنی ذریت کو آج چھوڑ آیا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی ہے جہاں پر کسی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ تو کھیتی باڑی بھی باغ کوئی نہیں ہے، اناج بھی کوئی نہیں ہے۔ آجی حاجی کیوں چھوڑا ہے؟ فرمایا اس لیے چھوڑا ہے عند بیتک المحرم، جہاں تیرا حرمتوں والا گھر تعمیر ہو رہا ہے نا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ عظمتوں والے گھر کے پاس چھوڑ آیا ہوں لیقیم الصلاۃ، سبحان اللہ، تاکہ کیا قائم کرے؟ نماز۔ بولے کیا قائم کرے؟ ہر پیغمبر کی دعوت میں جا اللہ کی توحید ہے، ساتھ نماز بھی ہے، کیونکہ نماز عملی دلیل ہے اللہ کی توحید کی۔ کیا ہے؟ عملی دلیل ہے۔ اللہ جی تشہد بھی تیرے لیے ہے، اللہ جی تعظیم بھی خاص تیرے لیے، اللہ جی قیام بھی تیرے لیے، اللہ جی رکوع بھی تیرے لیے، اللہ جی سجدہ بھی تیرے لیے، تیرے لیے۔ آجی لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں، آج میں اپنی بیوی کو اکیلا وہاں چھوڑ کے آیا، گود میں ننھے منھے بچے کو وہاں چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب تو ساری کائنات کے مسلمانوں کے دل کو اس کی طرف موڑ دے۔ اللہ نے کیسے دعا قبول کی ہے۔ حج کے موقع پر نظارے دیکھیے، آج رمضان میں بیت اللہ کی رونقیں دیکھیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے کہتا ہے بار بار جاؤں، بار بار جاؤں۔ جناب ابراہیم کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ آج ہی فرمایا اللہ جی وارزقہم من الثمرات، انہیں ثمرات میں سے رزق عطا فرما۔ آج ہی آپ دیکھ لیجئے ساری دنیا کے پھل، حالانکہ وہاں جو ہے نا خود مکہ کے اندر اور عرب کی سرزمین پر یہ سب کچھ اگتا نہیں ہے، مگر دنیا میں جو چیز کہیں سے بھی نہیں ملتی وہ ساری کی ساری جمع ہو کر وہاں پہنچ جاتی ہے، وہاں پہنچ جاتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر اور نتیجہ ہے۔ آج ہی توجہ کیجئے گا، آگے فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ فرمایا اللہ جی انکا تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ
اللہ من شیء، اللہ میری نیتوں کو بھی تو جاننے والا ہے، میرے دل کے حال کو بھی جاننے والا صرف تو ہی ہے، صرف تو جناب ابراہیم کے ماننے والے سچے وہ ہوئے نا جو یہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نظریہ بیان کرتے ہیں، اس موقف کو مانتے ہیں کہ دلوں کا حال جاننے والا کون ہے، اور ایک بات کو جاننے والا کون ہے، یہ بڑی پہنچی سرکاران وہ دی پیر دے پیر پیرہ دیا بلیاں بھی غیب جان دیا ہے، وہ لانتی کے نہیں بولیے نا، رحمتی تو وہ ہے نا، رحمتوں والا تو وہ ہے جو جناب ابراہیم والا عقیدہ رکھتا ہے۔ ہاں جی فرمایا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، وہی عنوان جو وہاں سورہ یوسف میں بیان کر رہا، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ اس فرشتے بھی اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، جناب ابراہیم بھی یہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، دلوں کا حال جاننے والا کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ سبیق الامور کون ہے؟ اللہ۔ یہاں جی خیر انہیں وہاں چھوڑ کے چلے گئے، پانی کا ایک مشکیزہ کتنے دن چلنا تھا، کھجوروں کا ایک تھیلا کتنے دن چل جانا تھا، پانی ختم ہو گیا، جناب مائی ہاجرہ بھی پیاسی ہے، بچہ بھی پیاسا ہے، اسماعیل ننھا منا بچہ، ماں اپنی پیاس برداشت کر سکتی ہے مگر ماں سے بچے کی پیاس برداشت اپنی تکلیف تو برداشت ہو جاتی ہے، بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ ہاں جی اگر ایک ماں کا یہ عالم ہے تو وہ جو 70 ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اسی لیے اللہ جگہ جگہ قرآن میں بنیادی مسئلہ بیان کرتا ہے، ایک ایک صفحے کے اندر، ایک ایک سورت کے اندر، ایک ایک پارے کے اندر اللہ غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ اللہ یہ مسئلے سے بیان کرتا ہے کہ آؤ میری رحمان کر، میری رحمت کی آغوش میں آ جاؤ، میں تمہیں عذاب سے بچانا چاہتا ہوں۔ تمہیں کس سے بچانا چاہتا ہوں؟ عذاب سے، جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ عقیدہ توحید کو مان لو، بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ آج محنت کرنے والے مختلف عنوان سے اپنی اپنی محنت مار رہے لگے ہوئے، کوئی عظمت صحابہ پر لگا ہوا ہے، کوئی اعمال پر لگا ہوا ہے، کوئی ختم نبوت پر لگا ہوا ہے۔ ختم نبوت کی دین کا ایک حصہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ عظمت صحابہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، اعمال کی محنت، اصلاح معاشرہ کی محنت بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اصل دین، بنیاد اور جڑ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اشاعت التوحید و سنت، اور نوجوانان توحید و سنت کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے، ہم پورے دین کی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ بنیاد نہ ہو تو عمارت کھڑی ہو سکتی نہیں ہے۔ عقیدہ نہیں، لاکھ نمازیں پڑھو، عقیدہ نہیں 100 حج کرو، عقیدہ نہیں 200 عمرے کرو، عقیدہ نہیں 1 کروڑ نہیں 10 کروڑ زکات دو، اللہ کے ہاں قبول تو اس لیے جب عقیدہ توحید بنیاد ہے تو اس کی محنت کرنے والے پورے دین کی محنت کرنے والے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں انہیں تو توحید کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بنیادی جس مسئلے پر زور دیا یا خلاصہ سن رہے ہیں وہ مسئلہ توحید ہے۔ کیا ہے؟ مسئلہ توحید ہے۔ اللہ نے کائنات بنائی مسئلہ توحید کے لیے، انبیاء بھیجے مسئلہ توحید کے لیے، قرآن نازل فرمایا، آسمانی کتابیں نازل فرمائی کس لیے؟ مسئلہ ہے توحید کے لیے۔ میرے نبی پاک نے مارے کھائی کس لیے؟ نماز کے لیے، زکات کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے نہیں، نبی کو مار پڑی ہے تو مسئلہ توحید کی وجہ سے پڑی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پورے کا پورا دین جو ہے وہ عقیدہ توحید کی محنت ہے۔ بولے کس کی عقیدہ ہے؟ عقیدہ ہے توحید
جو مشرک اور مشرکوں کے ایجنٹ ہیں انہیں بیان توحید سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، انہیں درس قرآن سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، انہیں محفل قرآن سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب توحید سمجھ آ جائے تو پھر جھوٹی خوابیں نہیں چلتی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے، پھر جھوٹی کارگزاریاں نہیں چلتی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، پھر جھوٹی شخصیتوں کو جھوٹے تاج نہیں پہنائے جا سکتے، پھر اللہ کا قرآن چلتا ہے، اللہ کا راج چلتا ہے، محمد رسول اللہ کا رواج چلتا ہے، پھر مولویوں کے رواج ختم ہو جاتے ہیں، پیروں کے رواج ختم ہو جاتے ہیں، ان کی رسمیں ان کے طریقے کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ زور دیتے ہیں، اسی طرح جو ہے قرآن کا درس بند ہو جائے، قرآن کی محفل اور مجلس ختم ہو جائے، اس میں لوگ نہ چلے جائیں، اس میں لوگوں کی آنکھیں کھل گی نا، لوگوں کی آنکھیں کھل گی۔ حضرت والی صاحب یہاں ایک قصہ بیان کیا کرتے تھے، ٹائم تو ہو گیا، ہاں جی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک نابینا حافظ صاحب تھے، نابینا حافظ صاحب تھے، نابینا تھے بیچارے، ان کی شادی ہوتی کوئی نہیں تھی، ان کے لیے رشتہ تلاش کیا گیا، ٹھیک ہے، ایک وہاں پر ایک اسی بستی میں ایک جو ہے خاتون تھی، عورت تھی، وہ بیچاری بڑی جو ہے شکل کی اس طرح جو ہے نارمل سی، رنگ کالا اور جو ہے چہرے پر داغ اور دھبے ہیں، ادھر حافظ صاحب کو نابینا ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں دیکھتا تھا، اس کو کوئی لیتا نہیں تھا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، تو خیر جو ہے وہ اس کے گھر والوں نے جو ہے وہ حافظ صاحب کے سامنے بڑی تعریفیں کی، بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی پیاری ہے، واہ جی واہ کیا ہے، آنکھیں تو ہے نہیں حافظ صاحب کی، نابینا حافظ صاحب کی، ٹھیک ہے جی، خیر شادی ہو گئی، کیا ہو گئی، شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، اتنے میں منادی ہوئی کہ ایک حکیم صاحب آئے ہیں، وہ بڑے ماہر حکیم صاحب ہیں، اور وہ جو ہے نا اندھوں کا علاج کرتے ہیں تو بینائی مل جاتی ہے، کیا مل جاتی ہے، بینائی مل جاتی ہے۔ اب یہ حافظ صاحب کو جب کی شادی ہوئی بڑے جو ہے نا ان کی دل کی خواہش تھی، میری بیٹی اتنی خوبصورت، اتنی حسین و جمیل، اتنی تعریفیں جو سنی ہوئی تھی، کہا کہ اللہ مجھے بنائی دے دے تو میں اس کے چہرے کا دیدار اپنی آنکھوں سے کر لوں، حسن دیکھ لوں اپنی بیوی کا، ہے جی، ادھر جو ہے منادی ہوئی، ادھر حافظ صاحب بڑے خوش ہوئے کہ اب میری جو ہے نا تمنا اور آرزو کیا ہونے لگی ہے، پوری ہونے لگی ہے، وہ جو ہے تیاری کی، گھر سے نکلے کہ میں حکیم صاحب کے پاس جاتی ہوں، جب بیوی کو پتا چلا نا کہ حافظ صاحب تو جا رہے ہیں کدھر جی، حکیم صاحب کے پاس بنائی ٹھیک کروانے کے لیے، اس نے ڈبل فیس لی اور یہ باغم باغی پہلے حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئی اور جا کے کہنے لگی اسے سنیے کہ جو ہے نا جی حافظ صاحب آ رہے ہیں، ان کا علاج نہیں کرنا، یہ ڈبل فیس آپ رکھ لیں۔ میں کہا اللہ کی بندی کیوں نہیں کرنا، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تیرا خاوند ہے اس کو اللہ بنائی دے دے میرے علاج کی وجہ سے، تو اور کیا چاہیے، تو اس نے اپنا جو ہے نا نقاب الٹ دیا چہرے سے، کہا یہ میری شکل دیکھیے، بڑے خواب دکھا کے جو ہے میرے گھر والوں نے اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے، اگر حافظ صاحب کو بنائی مل گی نا تو ایک سیکنڈ حافظ صاحب نے مجھے یاد رکھنا نہیں ہے، اس لیے یہ پیر یہ مولوی 2 نمبر یہ لوگوں کو قرآن کے درس میں آنے نہیں دیتے، قرآن کے بیان میں بیٹھنے نہیں دیتے، قرآن کی عظمت کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، اور اتنے علوم کی ضرورت ہے، اتنے علوم کی ضرورت ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگر انہیں قرآن سمجھ آ گیا، قرآنی بصیرت انہیں مل گئی، یہ ہمیں طلاق دے دیں گے، پھر ہمارے نصاب نہیں چلنے، بات سمجھ آ رہی کہ ہماری جھوٹی کارگزاری اور خوابیں اور کشف اور الہام نہیں چلنے، پھر اللہ کا قرآن چلنا ہے، انہوں نے ہمارے جو ہے وہ نردے کے اندر آنا کوئی نہیں، جب قرآن سمجھ آ گیا، اس لیے لوگوں کو قرآن سے دور رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کا نظریہ بھی بدبودار ہے، ان کا عقیدہ بھی بدصورت ہے، یہ خود بھی بدصورت ہے، ان کا دل بھی بدصورت ہے، نور تو وہاں ہوتا ہے جہاں دل میں قرآن ہوتا ہے، ہاں جی توجہ کیجئے گا،
حضرت ماں ہاجرہ نے قربانی دی، حضرت اسماعیل پیاسے ہوئے، اب ماں سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی، پانی کی تلاش میں ماں ہاجرہ کبھی صفا سے مروہ پر، کبھی مروہ سے صفا پر، صفا سے مروہ پر، مروہ سے صفا پر، جب 7 چکر پورے ہوئے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ، اللہ قربانی ضائع نہیں جانے دیتے جو توحید کے لیے ہو، مرکز توحید و سنت کے لیے ہو۔ ہاں جی یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اس لیے ہماری پہلی ترجیح بلکہ ترجیح ہی یہ ہونی چاہیے زکوٰۃ صدقات فطرانے کے سلسلے میں کہ وہاں دینی ہے جو توحید و سنت کا مرکز ہو، جہاں پر قرآن کی مخالفت ہوتی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کی مخالفت ہوتی ہو۔ یاد رکھیے گا زکوٰۃ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کو مومن ہونا چاہیے، نادار ہو، غریب ہو اور مومن ہو۔ کیا ہو؟ مومن۔ اگر اس کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں تو اس کو صدقات واجبہ نہیں دیے جا سکتے، نہیں دیے جا سکتے۔ دو تو ادا، نہ زکوٰۃ ہوگی نہ فطرانہ ہوگا۔ ہاں صدقات نافلہ سے ایسے کسی بندے کی مدد تو کی جا سکتی ہے، مگر زکوٰۃ اور فطرانے وغیرہ سے، نظر وغیرہ سے مدد نہیں کی جا سکتی۔ تو توجہ کیجئے گا، اب انہوں نے مرکز توحید کے لیے قربانی دی، اللہ نے فرمایا ذالک سعی بین الناس۔ جبریل آگے، جبریل نے ایڑی ماری، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، آب زمزم جاری ہو گیا۔ اللہ نے وہ قیامت تک آب زمزم کو جاری و ساری رکھ کر ابراہیم کا بھی بول بالا کر دیا، اسماعیل اور بھائی ہاجرہ کا بھی تذکرہ جو ہے اور ان کا بول بالا کر دیا، اور بتا دیا جو اللہ کی توحید کے لیے قربانی دیتے ہیں اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی رنگ لگا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔